السلام علیکم بھائیوں، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج تک آپ سب سامعین نے میرے کام کو بہت سراہا اور پسند کیا ہے۔ آپ کی سپورٹ سے اسی طرح مزید بکس کو آڈیو بکس میں ریکارڈ کیا جاتا رہے گا۔ اس پر مزید یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ اسی طرح کی اور بھی بہت ساری دلچسپ اور حیرت انگیز کتب کوکو ایف ایم ایپ پر دستیاب ہیں، جس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، جس میں الگ الگ ٹاپکس پر آڈیو بکس اویلیبل ہیں، جیسے ہسٹری، بایوگرافی، کرائم، فٹنس، موٹیویشنل، یو پی ایس سی، سیلف ہیلپ اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جیسے مزید ٹاپکس پر 7 الگ الگ لینگویجز میں آڈیو بکس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بلکہ نیچے دیے گئے کوپن کوڈ سے لمیٹڈ آفر پر آپ 50% آف پر کوکو ایف ایم کا اینیول سبسکرپشن بائی کر سکتے ہیں۔ اے ہسٹری آف چنگیز خان اور اے ہسٹری آف اینشینٹ اینڈ ارلی میڈیول انڈیا جیسے آڈیو بک سے آپ ضرور استفادہ حاصل کریں، اور اسی طرح آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ملٹیپل چینلز کو ضرور سپورٹ کرتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ، مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل تاریخ۔ ایپیسوڈ 26، جلال الدین محمد اکبر کا دور حکومت۔ شہنشاہ اکبر کے لیے مالوا کی مہم کامیاب رہی۔ یہاں شجاعت خان کے لڑکے باز بہادر نے اپنے سب حریفوں کو شکست دے کر آزاد حکومت قائم کر لی تھی۔ باز بہادر نے، جو کہ جوان اور مستعد آدمی تھا، شروع میں تندہی سے کام کیا تھا، لیکن بعد میں شراب اور عورت کی لذتوں میں منہمک ہو گیا۔ وہ بہت شکیل و جمیل تھا، اس کا ذوق جمالیات بلند، اور وہ خود موسیقی میں اعلیٰ دسترس رکھتا تھا، اور اسے صنف نازک کی صحبت بہت پسند تھی۔ ظاہر ہے ایسا آدمی زیادہ عرصے تک مغل فتوحات کے بڑھتے ہوئے سیلاب کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ اس نے کچھ مقابلہ کیا، لیکن شکست کھا کر برہان پور کی طرف راہ فرار اختیار کی۔ اب مالوا کی بآسانی فتح نے اوہم خان کو مغرور بنا دیا تھا۔ اس نے ظلم و جور کا بازار گرم کر دیا اور اسیران جنگ کے ساتھ بے رحمی کا برتاؤ کیا، حتیٰ کہ شیخوں اور سیدوں کے بیوی بچوں کو بھی نہ بخشا۔ اس نے باز بہادر کی عورتوں اور سارے مال غنیمت کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور بادشاہ کو محض چند ہاتھیوں کا تحفہ بھیج کر مطمئن کرنا چاہا۔ بادشاہ اس بات سے ناراض ہو گیا۔ اکبر اوہم خان کی حوصلہ مندیوں کو کچلنے کے لیے 27 اپریل 1561 عیسوی کو ایک چھوٹے سے محافظ دستے کو ساتھ لے کر شکار کے بہانے آگرہ سے روانہ ہوا، اور تیزی سے اوہم خان کو گارگرن کے مقام پر ناگہانی طور پر جا لیا۔ اب اوہم تعظیم بجا لایا۔ پھر اکبر سہارنپور گیا۔ وہاں اوہم خان نے سارا مال غنیمت اور باز بہادر کے حرم کی حسیناؤں کو بادشاہ کے ملاحظے کے لیے پیش کر دیا۔ بادشاہ کو جو کچھ پسند آیا اسے رکھ لیا اور اس کی واپسی کا حکم دے دیا۔ اوہم 2 عورتوں کو پوشیدہ رکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب اکبر کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے ان 2 عورتوں کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اوہم خان کی ماں ماہم، جو اس وقت اوہم کے کیمپ میں پہنچ چکی تھی، وہ ڈر گئی کہ اگر ان عورتوں کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تو اس کے بیٹے کی شرارتوں کا پردہ فاش کر دیں گی، چنانچہ اس نے خاموشی سے انہیں قتل کروا دیا۔ اکبر نے اس وقت تو اس ظلم پر چشم پوشی کی، اور تقریباً 33 دن کی غیر حاضری کے بعد 4 جون 1561 عیسوی کو آگرہ واپس آ گیا۔ بیرم خان کی معزولی نے بہار کے افغانوں کے حوصلے بڑھا دیے تھی، اور انہوں نے ایک دفعہ پھر قسمت آزمائی کی ٹھان لی۔ انہوں نے عادل شاہ کے بیٹے شیر خان کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ 1561 عیسوی میں 20,000 سوار، 50,000 پیادہ اور 500 ہاتھیوں کو لے کر جونپور پر چڑھائی کر دی۔ اس جنگ میں مغلوں کے پیر اکھڑ چکے تھے کہ خان زماں آندھی کی طرح آیا اور پیچھے سے افغانوں پر حملہ آور ہو کر ان کو پسپا کر دیا تھا۔ اوہم خان کی طرح خانزیاں نے بھی وہ سارا مال غنیمت جو اس کے ہاتھ آیا اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ یہ افواہ بھی اڑ گئی کہ وہ بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنا چاہتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کی مدد سے ایک آزاد حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ 23 جولائی 1564 عیسوی کو اکبر منعم خان کو ساتھ لے کر مشرق کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ قلعے میں پہنچا تو خان زماں اور اس کا بھائی بہادر خان اظہار عقیدت مندی کے لیے حاضر ہوئے، اور اپنے کچھ بہترین ہاتھی اور دوسری بیش بہا چیزیں
بطور پیشکش نظر کی۔ اکبر نے ان لوگوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کیا اور وہ آگرہ واپس ہو گیا۔ پھر اکبر خواجہ معین الدین چشتی کے مقبرے کی زیارت کے لیے پہلی مرتبہ روانہ ہوا تھا، جو اجمیر میں موجود ہے، اور اس نے ہندوستانی مغنیوں کی زبانی خواجہ کی بزرگی اور عظمت کی داستانیں سن رکھی تھیں۔ امبر سے چند میل کے فاصلے پر سنگانیر کے مقام پر راجہ بھارامل کچھوا کو چغتائی خان نے بادشاہ سے متعارف کروایا۔ راجہ محض عرض ارادت و تعظیم کے لیے ہی حاضر نہ ہوا تھا، بلکہ وہ محمد شرف الدین حسین صوبے دار میوات کے مقابلے میں اکبر کی پناہ حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ شرف الدین راجہ کے بھتیجے سوجا کی مدد کر کے بھارامل کو اس کے مورثی شہر امبر سے نکال باہر کرنے اور اس کے خاندان کو برباد کرنے کے درپے تھا۔ کچھ کا خاندان ایک طرف تو بارواڑ کے راجہ اور شرف الدین کے درمیان خوف و ہراس کی حالت میں بسر کر رہا تھا، اور دوسری طرف باہمی نظام میں مبتلا ہو کر آہستہ آہستہ بربادی کی سمت بڑھ رہا تھا، اور کچھ کی یہ چھوٹی سی ریاست چھوٹے چھوٹے راجاؤں کے درمیان بٹی ہوئی تھی، اور ان کی حیثیت دوسری ریاستوں کے جاگیرداروں سے زیادہ نہ تھی۔ وہ لوگ خاموشی اور بزدلی کے ساتھ بابر، ہمایون، شیر شاہ اور شرف الدین حسین کے سامنے سر تسلیم خم کر چکی تھی، کیونکہ ان کا نہ تو اتنا اثر تھا اور نہ ہی ان میں اتنی فوجی قوت تھی کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکتے۔ ان کا وطن دہلی، آگرہ اور میدانی علاقوں سے قریب ہونے کی وجہ سے دہلی اور آگرہ کے حکمرانوں کے حملوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ اچھے جنگجو ہونے کے باوجود دوسرے پہاڑی یا ریگستانی علاقوں کے حکمرانوں کی طرح اکبر کی طاقت کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ اکبر راجہ کے ساتھ بڑی مہربانی سے پیش آیا اور اس کے مشکلات کو حل کرنے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ راجہ بھارامل نے یا تو خود ہی یا کسی اور کے مشورے سے اپنی سب سے بڑی بیٹی کو اکبر سے بیاہ دیا۔ تاریخ اس بات پر روشنی نہیں ڈالتی کہ آخر یہ تجویز کس نے پیش کی تھی۔ بہرحال یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اپنی ذاتی غرض، احسان مندی اور شاید شہنشاہ کی طرف سے کچھ دباؤ کے سبب یہ شادی انجام پائی ہو۔ مسلمان حکمرانوں اور راجپوت عورتوں کے درمیان اس سے پہلے بھی شادیاں ہوئی تھیں، لیکن یہ بات مشکوک ہے کہ آیا وہ شادیاں بھی اسی طرح حسن نیت اور صدق دل کے ساتھ انجام پائیں۔ اس شادی کے عوض راجہ کا لڑکا جگن ناتھ اور اس کے دو بھتیجے، جو کہ شرف الدین کے پاس ضمانت کے بطور یرغمال تھے، راجہ کو واپس مل گئے، اور اس کا دوسرا لڑکا راجہ بھگوان داس اور پوتا مان سنگھ شاہی ملازمت میں داخل کر لیے گئے۔ یہ اکبر کی راجپوت شہزادی سے پہلی شادی تھی، اور یہیں سے ہی اس کی وہ سیاست شروع ہوتی ہے جو ہندوستان پر مغل حکومت کے دوران بہت ہی اثر انداز رہی۔ اکبر کا سفر اجمیر محض زیارت کی غرض سے نہ تھا، بلکہ راجپوتانہ کے بارے میں اکبر کے آئندہ منصوبوں سے اس کا گہرا تعلق تھا۔ یہ بات امبر کے گھرانے سے رشتہ داری اور میرتا کی فتح سے ظاہر ہوتی ہے۔ میرتا راجپوتانہ کی سب سے بڑی ریاست تھی، جو مارواڑ کا دروازہ سمجھا جاتا ہے۔ شرف الدین نے میرتا کا محاصرہ کر لیا اور جیمل اور دیوداس کے بہادرانہ دفاع کے باوجود ناگہانی حملہ کر کے اسے فتح کر لیا تھا۔ راجپوت رسم کے مطابق مارواڑ کے راجہ مالدیو نے چندر سین کو اجمیر بھیجا کہ وہاں جا کر اکبر کی خدمت میں حاضر ہو کر اسے تحفے تحائف پیش کریں اور کسی قسم کا معاہدہ کریں، لیکن اکبر کا اصرار تھا کہ مالدیو بذات خود حاضر ہو کر تعظیم بجا لائی۔ وہ ریگستانی بادشاہ کے اس متکبرانہ طرز عمل پر برہم ہوا، چنانچہ یہ گفت و شنید کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ہی ختم ہو گئی۔ اکبر نے احتیاطاً اس وقت مارواڑ پر حملہ نہ کیا، علاوہ بریں اس وقت اس کی توجہ مالوا کی طرف تھی۔ مالوا کے صوبیدار پیر محمد خان نے بادشاہ کی اجازت کے بغیر برہان پور اور بیجا گڑھ پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ محض خاندیش کے خلاف اپنی قدیمی انات کو نکالنے کی خاطر انجام دیا تھا۔ چنانچہ خاندیش کے حکمران اور مالوا کے ملک بدر حکمران باز بہادر دونوں نے مل کر پیر محمد کا مقابلہ کیا، اور چونکہ اس کی طاقت کافی نہ تھی لہٰذا اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ پیر محمد دریائے نربدا پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ گھوڑے سے گر کر ڈوب گیا، اور باز بہادر نے پھرتی سے اس کی موت سے فائدہ اٹھایا اور مالوا میں داخل ہو گیا، جہاں پر لوگوں نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا، کیونکہ پیر محمد کی حکومت کے دوران رعایا کو بڑے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ قبل اس کے کہ باز بہادر اپنی طاقت اور حکومت کو مضبوط کر سکے، اسے عبداللہ خان سے 1562 عیسوی میں مقابلہ کرنا پڑا، جسے اکبر نے مالوا کا صوبیدار بنا کر روانہ کیا تھا۔
باز بہادر ایک بار پھر مالوا سے بے دخل کر دیا گیا۔ اب اسے ہمیشہ کے لیے اپنی سلطنت کو چھوڑ کر میواڑ کی پہاڑیوں میں پناہ لینی پڑی اور عبداللہ خان نے مانڈو پر قبضہ کر لیا۔ اوہم خان مالوا سے واپس بلائے جانے کے بعد سے شمس الدین محمد سے دشمنی رکھنے لگا تھا، کیونکہ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ قانوناً شمس الدین ہی وکیل ہے۔ منام خان نے اوہم خان کے مفسدانہ منصوبے میں اس کی مدد کی تاکہ شہاب الدین کے لیے راستہ ہموار ہو جائے، اور شہاب الدین احمد نے بھی، جو کہ ماہم انگا کا رشتہ دار اور کسی زمانے میں اکبر کا وکیل رہا تھا، اوہم کی نفرت کو ہوا دی۔ اب اوہم خان نے ایسے حمایتیوں اور اپنی ماں کے اثر و رسوخ کے بلبوتے پر شمس الدین پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا اور اپنی موجودگی میں قتل کرا دیا۔ اوہم خان خون میں رنگی تلوار لیے اکبر کی اقامت گاہ کی طرف چل پڑا، لیکن ایک خواجہ سرا نے اسے روک لیا اور شور و غل برپا ہوا۔ اکبر نے جب وزیر اعظم کے قتل کی خبر سنی تو وہ اپنی خوابگاہ سے ہاتھ میں تلوار لے کر باہر نکلا۔ اوہم خان اسے راستے میں ہی مل گیا تھا۔ بادشاہ کو دیکھ کر اوہم خان بہانے بازی کرنے لگا اور اس کی تلوار پکڑ لی۔ اوہم کے اس گستاخانہ حرکت پر برہم ہو کر اکبر نے ایک ایسا بھرپور مکہ رسید کیا کہ اوہم بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور شہنشاہ کے حکم سے اسے فوراً چھت سے نیچے گرا دیا گیا۔ یہ واقعہ 16 مئی 1562 عیسوی کا ہے۔ اکبر خود ماہم کے پاس بیٹے کی خبر بد سنانے گیا۔ وہ صاحب فراش تھی۔ ماہم نے بظاہر اطمینان سے یہ خبر سنی، لیکن اسے اس قدر زبردست صدمہ پہنچا کہ وہ جان بھر نہ ہو سکی اور 40 دن بعد اپنے بیٹے سے جا ملی۔ اوہم خان کو زبردست سزا مل جانے سے مزید کشت و خون ہونے سے بچ گیا۔ شمس الدین کا سب سے بڑا لڑکا مرزا یوسف خان اپنے قبیلے کے ساتھیوں کو لے کر انتقام کی آگ سے مشتعل ہو کر آ گیا۔ اس نے مطالبہ کیا کہ اوہم خان اور اس کے حامیوں کو اسے سونپ دیا جائے، لیکن جب ان کو اوہم خان کی سرگزشت کا پتہ چلا تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور واپس ہو گئے۔ اوہم خان اور اس کی ماں کو شہنشاہ کے حکم سے قطب مینار دہلی کے قریب شاندار طریقے سے دفن کر دیا گیا۔ منم خان اور شہاب الدین کو پنجاب میں گرفتار کر کے دہلی دربار میں لایا گیا، کیونکہ قتل میں ان کی شرکت مصدقہ نہ تھی، اس لیے ان کو بری کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ سلطنت کے بڑے سے بڑے امراء اور افسران شہنشاہ سے کس قدر خائف رہتے تھے۔ منام خان کے کابل سے واپس آنے کے بعد سے وہاں کے حالات ابتر ہوتے جا رہے تھے۔ منام خان کے لڑکے غنی خان اور دوسرے افسروں کی نااہلی، بدعمالی اور غیر حردل عزیزی سے فائدہ اٹھا کر اکبر کے چھوٹے بھائی مرزا حکیم کی ماں ماہ چوپک بیگم نے، جو کہ ایک سازشی اور تیز عورت تھی، غنی خان کو کابل سے نکال دیا۔ چنانچہ اکبر نے منام خان کو کابل کے حالات سدھارنے کے لیے روانہ کر دیا۔ ماہ چوپک بیگم منم خان کا مقابلہ کرنے جلال آباد پہنچ گئی۔ جنگ میں منم خان کو شکست ہوئی اور وہ اپنا ساز و سامان چھوڑ کر فرار ہو گیا، اور وہ پریشان و شکست خوردہ اکبر کے دربار میں واپس ہوا۔ باوجود یہ کہ منم خان شکست کھا کر آ گیا تھا، مگر شہنشاہ نے اس سے مہربانی کا سلوک کیا۔ اس وقت سے کابل عملاً دہلی سے بالکل آزاد ہو گیا اور مرزا محمد حکیم کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ بات ایک لحاظ سے اچھی ہی ہوئی تھی، کیونکہ اب شاہی حکومت، جو کابل، وسط ایشیا اور مغربی سرحدوں کی پیچیدہ سیاست کے باعث ہمیشہ پریشان رہتی تھی، اس سے بری ذمہ ہو گئی۔ اب اکبر اپنی پوری توجہ ہندوستان کے معاملات کی طرف مبذول کر سکتا تھا۔ سلطان سارنگ کھکر کے بیٹے کمال خان نے مغلوں کی ملازمت اختیار کر لی اور افغانوں کے خلاف لڑائیوں میں بہادری کے جوہر دکھائے۔ اس نے بادشاہ کے حضور میں یہ درخواست پیش کی کہ اس کا چچا سلطان آدم اور اس کے لڑکے لشکری نے کھکر علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے حق کو بالکل ہی فراموش کر دیا گیا ہے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے آبائی علاقے میں سے اسے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملنا چاہیے۔ اکبر نے پنجاب کے صوبیدار خان کلام کو حکم دیا کہ وہ سلطان آدم سے کہے کہ آدھا علاقہ کمال خان کے لیے چھوڑ دے۔ سلطان آدم نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، لہٰذا مغل گورنر نے کھکر علاقے پر حملہ کر دیا اور حیتان کی جنگ میں آدم کو شکست ہوئی۔ آدم خان اور اس کا بیٹا لشکری گرفتار ہوئے اور کمال خان کو پورا علاقہ عطا کر دیا گیا۔ جب اکبر نے میرتا کے فاتح شرف الدین حسین کے باپ خواجہ معین الدین کے ساتھ، جو کہ حال ہی میں مکے سے واپس آیا تھا، مہربانی کا برتاؤ کیا تو شرف الدین کو اس بات سے بہت تشویش ہوئی، کیونکہ باپ بیٹے کے تعلقات بہت ہی کشیدہ تھی۔ شرف الدین خطرہ محسوس کر کے اکتوبر 1562 عیسوی میں
دربار سے فرار ہو کر اپنی جاگیر کی طرف چلا گیا جو اجمیر ناگور میں تھی۔ اکبر نے حسین قلی خان کو اس کے تعاقب میں بھیجا۔ شرف الدین شاہی سرحد سے باہر نکل گیا تھا اور اس کی جاگیر پر حسین قلی خان نے قبضہ کر لیا۔ اس کے فوراً بعد ہی حسین قلی خان نے جودھ پور پر حملہ کر دیا، جہاں راجہ مالدیو کا چھوٹا لڑکا چندر سین حکومت کرتا تھا۔ مالدیو کا بڑا لڑکا رام رائی مغلوں سے آن ملا تھا اور تھوڑے عرصے بعد ہی جودھ پور پر حسین قلی خان کا قبضہ ہو گیا۔ چندر سین بھاگ کر سوانا پہنچا اور اس نے مارواڑ کی آزادی کے لیے جنگ کرنے کا عہد کر لیا۔ 11 جنوری 1564 عیسوی کو اکبر نظام الدین اولیاء کے مزار سے شہر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں مدرسہ ماہم انگا کے قریب ایک شخص قتلق فولادنی جو کہ مرزا شرف الدین کے غلام کا ملازم تھا شہنشاہ پر تیر چلایا اور اس کا شانہ زخمی ہو گیا۔ مجرم کو فوراً ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ زخم زیادہ کاری نہ تھا، ہفتے بھر میں مندمل ہو گیا۔ مجرم کا مقصد بالکل واضح تھا۔ اس کے باوجود یہ افواہ اڑ گئی کہ اس حملے کا تعلق اکبر کی اس مبینہ خواہش سے تھا کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر شریف خاندان کی خوبصورت عورتوں سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ 15ویں صدی کے آخری 25 سالوں میں امن داس نامی ایک شخص کی سرکردگی میں موجودہ مدھیہ پردیش کے شمالی علاقے پر، جس میں ساگر، داموا، مانڈلا، سیونی، دریائے نرمدا کی وادی اور شاید بھوپال کے کچھ علاقے بھی شامل تھے، ان سب کو ملا کر ایک ریاست وجود میں آئی اور اس ریاست کا نام ضلع جبل پور کے دو شہروں گرہا اور کننگی کی مناسبت سے گرہا کننگا پڑ گیا تھا، اور اس کے شمال میں پننا کا علاقہ تھا، مشرق میں رتن پور اور مغرب میں مالوا تھا، اور اس ریاست کا رقبہ 48,000 مربع میل تھا۔ اس کا پایہ تخت چورا گڑھ تھا جو کہ ضلع نرسنگھ پور میں واقع ہے، اور اس کے قدرتی تحفظ اور استحکام کے لیے اس قلعے کے علاوہ دوسرے چھوٹے چھوٹے قلعے بھی اس ریاست میں موجود تھے۔ امن داس نے گجرات کے بادشاہ بہادر شاہ کو رائے سین فتح کرنے میں مدد دی تھی، چنانچہ بادشاہ نے اسے سنگرام شاہ کے خطاب سے نوازا تھا۔ اس کا لڑکا دلپت شاہ ایک بہت ہی خوبصورت شہزادہ تھا جس کو خدا نے شجاعت بھی بخشی تھی۔ اب دلپت شاہ مہوبہ کے چندیل راجہ شالی بھان کی لڑکی درگاوتی سے شادی کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور یہ شادی ہندوستان کی عشقیہ داستانوں میں بہت ہی دلچسپ اور معروف ہے۔ دلپت شاہ نے ریاست کا پایہ تخت چورا گڑھ سے سنگور گڑھ جو کہ جبیرہ کی وادی کے اوپر ایک پہاڑی کی قوس قزح سنگور گڑھ جبیرہ کی وادی کے اوپر ایک پہاڑی کی قوس پر واقع ہے، اور ان پہاڑیوں کا سلسلہ جبل پور، داموا اور ساگر کے درمیان سے گزرتا ہے۔ دلپت شاہ شادی کے 4 سال بعد اپنی بیوی درگاوتی اور 3 سالہ لڑکے ویر نارائن کو چھوڑ کر فوت ہو گیا۔ رانی نے اپنے بیٹے کو باپ کے تخت پر بٹھا دیا اور اس کے نام سے حکومت کرنے لگی۔ درگاوتی جتنی حسین تھی اتنی ہی بہادر اور حوصلہ مند بھی تھی۔ وہ بندوق اور تیر کمان کا نشانہ لگانے میں ماہر تھی اور سیر و شکار کی بھی بہت شوقین تھی۔ اس کا یہ طریقہ تھا کہ اگر خبر مل جائے کہ کہیں شیر نظر آیا ہے تو جب تک وہ اس کا شکار نہ کر لیتی پانی نہ پیتی۔ اس کے کارہائے نمایاں اور ہنگامہ آرائی کی داستانیں ہندوستان بھر میں مشہور تھیں۔ اس کے دور حکومت میں ریاست مستحکم اور خوشحال ہو گئی تھی۔ مالوا کا حکمران باز بہادر اور رائے سین نے کئی دفعہ اس سے لڑائیوں میں شکست کھا چکے تھے اور وہ ڈرنے لگے تھے۔ اس کی فوج میں 20,000 سوار اور بہت سے گھوڑے اور ہزارہ عمدہ ہاتھی شامل تھی، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ ان سپاہیوں میں سے کتنے مستقل اور قابل اعتماد تھے۔ اب درگاوتی کی ریاست کی سرحدیں مالوا میں مغل سلطنت کی سرحدوں سے ملتی تھیں، اور اس میں شک نہیں کہ بڑھتی ہوئی مغل سلطنت کا دباؤ اس ریاست کو جلد یا بدیر برداشت کرنا پڑتا، لیکن آصف خان کے حرص نے اس واقعے کو جلد رونما ہونے میں مدد دی تھی۔ آصف خان نے رانی کی دولت کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، وہ اسے فتح کرنے کا بہت خواہش مند تھا اور اکثر سرحدی علاقوں میں غارت گری کرتا رہتا تھا۔ رانی نے اپنے وزیر آدھر قید کو شہنشاہ کے پاس بھیجا، لیکن گفت و شنید کامیاب نہ ہو سکی۔ شاید اکبر یہ چاہتا تھا کہ رانی اس کی اطاعت قبول کر لے اور کچھ علاقہ بھی سپرد کر دے۔ ادھر رانی نے آصف خان کی غارت گری کا انتظام لینے کے لیے بھیلسا اور مالوا کے علاقوں میں ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ ادھر آصف خان نے، جو کہ شاہی حکومت پر اس بات کی اجازت حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا کہ گرہا کتنگا پر حملہ کر دیا جائے، اور اپنے منصوبوں کو بروئے کار لانے کا فیصلہ کر لیا۔ آصف نے ریوا میں بھاتا کے علاقے بھاگیل راجہ رام چندر کو پہلے ہی شکست دے دی تھی اور گرہا پر حملہ کر کے اسے بے قرار کر دیا تھا۔
چنانچہ اس نے 10,000 سوار اور بڑی تعداد میں پیادہ فوج جمع کر کے حملے کی تیاریاں شروع کر دیں اور داموا پہنچ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رانی کی ریاست میں غداری اور بے اطمینانی پھیل چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ گرہا ریاست کے چھوٹے چھوٹے سرداروں کی غداری کے سبب سے آصف خان کی سوار فوج کی تعداد 50,000 سے بھی زیادہ ہو گئی تھی، لیکن رانی کی فوج کے لیے اس کا وزیر آدھر چند ہزار فوجیوں سے زائد جمع نہ کر سکا۔ یہ صورتحال دیکھ کر آدھر نے اس بات کی کوشش کی کہ رانی کو اسباب و وسائل جنگ کی کمی کے سبب لڑائی سے باز رکھے، لیکن رانی نے جواب دیا کہ آدھر کی حماقت کے سبب جو بدنظمی وجود میں آئی ہے اس کی خاطر وہ اپنی آبرو پر پٹا نہیں لگا سکتی، اور نہ ہی وہ ایک چھچورے مغل سردار کے سامنے جو اس کے مقام و منزلت کو سمجھنے سے قاصر ہے اطاعت کی پیشکش کر سکتی ہے۔ البتہ اگر شہنشاہ خود آیا ہوتا تو دوسری بات تھی، لہذا رانی نے 2,000 آدمیوں کے ساتھ نرہی کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ یہ مقام 3 طرف سے پہاڑیوں اور دریائے نرمدا سے گھرا ہوا تھا، یہاں سے باہر آنا جانا بہت دشوار تھا۔ جب آصف خان کو رانی کے جائے وقوع کا پتہ چلا تو وہ اس کی طرف بڑھا۔ رانی نے مزید فوج جمع کرنے کے انتظار سے انکار کر دیا اور جنگ کو ٹالنے کے لیے راضی نہ ہوئی۔ اس نے کہا، آخر میں کب تک درختوں میں پناہ لیے پڑی رہوں گی؟ چنانچہ وہ 5,000 آدمیوں کے ساتھ مغلوں کو جنہوں نے گھاٹی کے دہانے پر قبضہ کر رکھا تھا اکھاڑنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ رانی درگاوتی کو فتح ہوئی، مغلوں نے راہ فرار اختیار کی۔ رانی نے تعاقب کیا۔ اس کا یہ مشورہ تھا کہ اسی رات کو اس سے پہلے کہ آصف خان مدد لے کر پہنچے باقی دستے کو بھی حملہ کر کے ختم کر دیا جائے، لیکن اس کے افسروں نے اس کی بات سے اتفاق نہ کیا۔ یہ منصوبہ وہیں ختم ہو کر رہ گیا۔ اگلے روز آصف خان پہنچ گیا اور جنگ چھیڑ دی۔ لڑائی میں طرفین نے سخت مقابلہ کیا۔ ویر نارائن، شمس خان اور مبارک خان بہت ہی بہادری سے لڑے اور 3 دفعہ مغلوں کو دھکیل دیا تھا۔ بدقسمتی سے تیسرے معرکے میں ویر نارائن زخمی ہو گیا اور اسے محفوظ جگہ پہنچا دیا گیا۔ اس کے میدان جنگ سے ہٹائے جانے سے افراتفری پھیل گئی اور فوج میں بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ رانی کے ساتھ محض 300 آدمی رہ گئے، لیکن رانی بزدلوں کی بھگدڑ سے متاثر نہ ہوئی اور جنگ جاری رکھی۔ آخرکار اس کی دائیں کنپٹی میں ایک تیر آن لگا جسے اس نے نکال پھینکا، لیکن بدقسمتی سے تیر کی نوک اندر ہی رہ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور تیر اس کے گلے میں آ کر لگا اور گو کہ اس نے اسے بھی نکال پھینکا تھا، لیکن بے ہوش ہو گئی، اور جب اسے ہوش آیا تو پتہ چلا کہ اسے جنگ میں شکست ہو چکی ہے۔ رانی نے اپنی عزت پر حملے کے خوف سے آدھر سے کہا کہ وہ اسے قتل کر دے، لیکن اس بات کے تصور سے ہی آدھر کا دل کانپ اٹھا اور اس نے رانی کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ البتہ اسے محفوظ جگہ پہنچانے کا وعدہ کیا، لیکن اس راجپوت خاتون نے یہ مناسب نہ سمجھا، چنانچہ اس نے اپنا خنجر نکال کر سینے میں پیوست کر لیا اور اس شاندار طریقے سے خود کو موت کی آغوش میں سونپ دیا۔ رانی کی نعش کو جبل پور سے تقریباً 12 میل کے فاصلے پر ایک تنگ گھاٹی میں دفن کر دیا گیا۔ بعض لوگ رانی کے اس افسوسناک واقعے خودکشی کے لیے اکبر پر غیر ضروری اور ناجائز الزام تھوپتے ہیں، حالانکہ اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اکبر کسی تنہا عورت سے برسر پیکار نہ تھا، اس کا مقابلہ ایک طاقتور ریاست سے تھا جو افغانوں کی حامی اور دوست تھی۔ یہ محض اتفاق ہے کہ اس وقت ریاست کی حکومت کی باغ ڈور ایک بہادر، شجاع اور دلیر عورت کے ہاتھوں میں تھی۔ علاوہ ازیں اس وقت تک اکبر اپنی قوت کو اس قدر مستحکم نہ کر پایا تھا کہ آصف خان کو مجبور کر دیتا کہ وہ اپنے منصوبے کو درگزر کرے، بلکہ اگر وہ ایسا کرنا چاہتا تو بھی نہ کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اکبر اس بات کی کسی طرح پیش بھی نہیں کر سکتا تھا کہ حالات اس طرح کروٹ بدلیں گے اور رانی خودکشی پر مجبور ہو جائے گی۔ اگر تاریخ کو اس سلسلے میں کوئی فیصلہ صادر کرنا ضروری ہوا تو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ بزدل جنہوں نے اپنی دلیر اور ہر دل عزیز رانی کا ایسی سخت مصیبت کے وقت ساتھ چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی۔ اس جنگ کے بعد آصف خان چورا گڑھ کی طرف روانہ ہوا۔ قلعے پر مغلوں کا اس وقت تک قبضہ نہ ہو سکا تھا جب تک کہ ویر نارائن بہادری سے لڑتا ہوا کام نہ آ گیا اور جوہر کی رسم ادا نہ ہو گئی۔ اب رانی کی پاکباز بہن کملاوتی گرفتار ہو گئی اور 200 ہتھیوں کے ہمراہ دربار میں پہنچ گئی۔ آصف خان کی دلی مرادیں بر آئیں، یعنی اسے بے انتہا سونا چاندی اور جواہرات ہاتھ لگ گئے۔ اس نے ان سب چیزوں پر خود ہی قبضہ کر لیا اور شہنشاہ کو بالکل بھلا دیا۔ یہ واقعہ 1564 عیسوی کا ہے۔ اب اکبر نے 1567 عیسوی میں
ازبک بغاوت کو دبانے کے بعد یہ محسوس کیا کہ اب اس کی طاقت اس قدر مضبوط ہو چکی ہے کہ وہ آصف خان کو واپسی کا حکم صادر کر سکے۔ چنانچہ شہنشاہ نے گرہا کتنگا کی ریاست دلپت شاہ کے ایک بھائی چندر شاہ کو واپس کر دی اور صوبہ مالوا کی مناسبت سے حد بندی کی خاطر 10 قلعے لے لیے۔ اکبر نے آصف خان کی گستاخی پر شاید اس وجہ سے چشم پوشی کی تھی کہ اس وقت مالوا اور مشرقی اضلاع میں بغاوت کے بادل منڈلا رہے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ شہنشاہ نے طاقتور امراء کی کمر توڑ دی تھی، لیکن ابھی اسے سیستان کے ازبک قبائل سے نمٹنا تھا جو کہ سلطنت مغلیہ کے ساتھ بے وفائی سے پیش آ رہی تھی۔ اس کے باوجود ازبک سرداروں سے سلطنت مغلیہ کے لیے بیش بہا خدمات انجام دی تھیں، پھر بھی ان کا رویہ شک و شبہ سے بالا تر نہ تھا۔ خان زماں کے بھائی بہادر خان نے ایک شاہی ملازم کا سر قلم کر دیا اور یہ ملازم بیرم خان کے سالے اور باغیوں کے سرغنہ ولی بیگ کا سر لے کر بھیجا گیا تھا۔ پھر جب 1562 عیسوی میں اکبر مال غنیمت کے ناجائز تصرف سے ناراض ہو کر اسے حاصل کرنے کے لیے کڑا جانے پر مجبور ہوا تھا تو دونوں بھائی حاضر ہو کر تعظیم بجا لائی، جس سے فوری طور پر مصیبت ٹل گئی۔ بہرحال یہ افواہ گشت کر رہی تھی کہ خان زماں بنگال کے افغان حکمران سلیمان کرانی کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا رہا ہے۔ اکبر کو یہ خیال تھا کہ جلد یا بدیر اسے ان لوگوں سے مؤثر طریقے سے نمٹنا ہی پڑے گا، چونکہ ابھی اسے کئی اور ضروری باتوں کی طرف سے توجہ مبذول کرنی تھی، لہٰذا اس نے اس مسئلے کو حل کرنے میں عجلت نہ کی۔ لیکن جب عبداللہ خان ازبک صوبیدار مالوا نے آزادی اور خود مختاری کا خواب دیکھنا شروع کیا تو صورتحال اور بھی نازک ہو گئی۔ دوسرے امراء کی طرح اس نے بھی مال غنیمت خود ہی رکھ لیا اور اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے لگا۔ جولائی 1564 عیسوی میں شہنشاہ اکبر شکار کے بہانے سے مالوا روانہ ہوا، لیکن وہ دراصل عبداللہ کے حواس ٹھکانے لگانا چاہتا تھا۔ جب عبداللہ نے شہنشاہ کی آمد کی خبر سنی تو وہ مالوا سے فرار ہو گیا اور معافی اور مہربانی کے وعدے کے باوجود واپس آنے سے انکار کر دیا۔ شہنشاہ نے عبداللہ خان کے فرار سے یہ صحیح اندازہ لگایا کہ ممکن ہے اس واقعے کی بنا پر مشرقی اضلاع میں جہاں پر سکندر خان، خان عالم، بہادر خان اور ابراہیم خان جیسے ازبک سردار مقرر تھے، فسادات اٹھ کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ اکبر نے فیصلہ کیا کہ ان کو منتشر کر دیا جائے۔ شہنشاہ نے اپنے منشی خاص اشرف خان کو خان عالم سکندر خان جاگیر اودھ کے پاس روانہ کیا کہ اسے اپنے ساتھ دربار میں حاضر کرے۔ سکندر خان اشرف کے ہمراہ مشورہ کرنے ابراہیم کے پاس پہنچا اور پھر وہ سب مل کر خان زمان سے مشورہ کرنے جونپور روانہ ہوئے۔ ازبک اس کے لیے تیار نہ تھی کہ مشرق میں اپنے عہدوں سے دستبردار ہو جائیں، کیونکہ اس طرح ان کو اپنی طاقت اور اتحاد کے کمزور ہو جانے کا خطرہ لاحق تھا۔ ان لوگوں نے نہ صرف دربار میں جانے سے انکار کر دیا بلکہ اشرف خان کو بھی جیل میں ڈال دیا اور مشرقی اضلاع میں اکبر کے جو افسر موجود تھے ان سے حکومت کی باغ ڈور چھین لی۔ سکندر خان اور ابراہیم خان لکھنؤ کے راستے قنوج روانہ کر دیے گئے اور علی قلی اور بہادر نے کڑام مانک پور کا رخ کیا، جس پر اس وقت مجنو خان خشخال کا قبضہ تھا۔ ضلع سیتاپور میں نیمیکھار کے مقام پر سکندر خان اور اکبر کی وفادار فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ سکندر نے مخالفین کو پسپا کر دیا اور انہوں نے نیمیکھار کے قلعے میں پناہ لے کر شہنشاہ سے مدد کی درخواست کی۔ اسی طرح بہادر خان نے مجنو خان کو مانک پور کے قلعے میں محصور ہونے اور گرہا کتنگا کے صوبیدار آصف خان سے مدد کی درخواست کرنے پر مجبور کر دیا۔ آصف خان روپیہ اور فوج لے کر مدد کو پہنچا، لیکن اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ بہادر ازبک برادران سے نمٹ نہ سکے گا، اور جب شہنشاہ کو پتہ چلا کہ ازبک قبیلہ مسلح بغاوت پر آمادہ ہو چکا ہے اور افغان سردار آؤس خان پسر اسلام شاہ ان کی حمایت پر کمر بستہ ہے، تو اس نے منم خان کو آگے روانہ کر دیا اور خود بھی جون 1565 عیسوی میں اس سے جان ملا، اور جو ہی دریائے گنگا پایاب ہوا شہنشاہ اسے تیزی سے عبور کر کے لکھنؤ کی طرف روانہ ہو گیا اور ناگہانی طور پر سکندر خان کو جا لیا۔ اکبر کی فوجیں ابھی تھکی ہاری پہنچی ہی تھیں کہ ابراہیم اور سکندر بھاگ کر خان زماں بہادر کے پاس پہنچ گئی۔ ازبک سردار نے یہ سمجھ کر کہ مقابلہ کرنا مشکل ہوگا جونپور کی طرف راہ فرار اختیار کی اور پھر وہاں سے گنڈک کے راستے سے پٹنہ کے مقابل حاجی پور پہنچ گئی اور سلیمان کرانی سے مدد طلب کی۔ 11 جولائی کو شہنشاہ نے جونپور کا قلعہ فتح کر لیا۔ آصف خان یہاں آ کر بادشاہ سے ملا۔ اس وقت آصف خان کو یہ افواہ سن کر
کہ شہنشاہ اس سے چورا گڑھ کے مال غنیمت کا حساب لینا چاہتا تھا، بہت ہی فکر مند ہوا اور وہ واپس گوہا کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے فرار ہونے سے شاہی فوج کمزور ہو گئی۔ خان زماں کی ہمت بندھی اور اس نے سکندر خان اور بہادر خان کو ساوار یعنی گورکھپور اور فیض آباد کے علاقوں میں بغاوت کی آگ بھڑکانے کے لیے روانہ کر دیا۔ شہنشاہ نے فوراً ہی اسے دبانے کے لیے ایک فوج بھیجی۔ اسی دوران علی قلی خان نے منم خان سے معافی کی بات چیت شروع کی تھی۔ اکبر نے منم خان کے کہنے پر باغیوں کو معاف کر دیا، لیکن ان کی نیک نیتی پر شبہ کا اظہار کیا اور یہ شرط عائد کی کہ جب تک اکبر مشرقی اضلاع میں موجود ہے خان زماں دریائے گنگا کے اس پار نہ آئے۔ اب خان زماں کی ہدایت کے مطابق بہادر خان نے بھی اطاعت اختیار کر لی، حالانکہ اس نے خیر آباد کے مقام پر شاہی فوج کو شکست دی تھی۔ اب اکبر نے جونپور سے کوچ کا حکم دیا اور پائے تخت کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں کچھ عرصہ ہاتھی کے شکار کے لیے چنار کے جنگلات میں گزارا۔ ابھی اکبر شکار میں مصروف تھا کہ خبر ملی کہ خان زماں نے خیر آباد میں بہادر خان کی فتح کی خبر سن کر اپنا ارادہ بدل دیا ہے اور شہنشاہ سے کیے ہوئے وعدے کے برخلاف دریائے گنگا پار کر کے غازی پور اور جونپور کی فتح کے لیے افواج روانہ کر دی ہے۔ 2 فروری 1566 عیسوی کو اکبر نے خاموشی سے فیصلہ کیا اور بغیر کسی اطلاع کے گھوڑے پر سوار ہو کر باغیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گیا اور فوج کو پیچھے آنے کا حکم دیا۔ خان زماں نے گورکھپور کی طرف راہ فرار اختیار کی۔ شاہی افواج نے سختی سے اس کا تعاقب کیا، لیکن وہ جنگلوں میں غائب ہو گیا۔ پھر اکبر جب ضلع اعظم گڑھ کے مقام پر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ جونپور پر بہادر خان کا قبضہ ہو گیا ہے اور اس نے بنارس میں غارت گری شروع کر دی ہے۔ لہٰذا اکبر واپس ہوا اور اس نے جونپور کو فتح کر لیا۔ زمانیہ کے مقام پر بہادر کو شہنشاہ کی واپسی کا علم ہوا اور وہ حاجی پور لوٹ آیا۔ اکبر نے اپنے اس ارادے کا اعلان کر دیا کہ جب تک وہ ازبک بغاوت کو پوری طرح کچل نہ دے وہ جونپور میں ہی رہے گا۔ اکبر کے اس ارادے سے علی قلی خان کی ہمت پست ہو گئی اور اس نے ایک بار پھر رحم کی درخواست کی۔ اس دفعہ پھر منام خان بیچ میں پڑا اور شہنشاہ کو راضی کر لیا کہ وہ ایک دفعہ پھر اسے معاف کر دے۔ شہنشاہ کو اب اس امر کا پورا احساس ہو چکا تھا کہ منام خان اور دوسرے شاہی افسر باغیوں کے لیے اپنے دل میں ہمدردی کا پوشیدہ جذبہ رکھتے ہیں اور دشمن عناصر کو کچلنے کے لیے اس کے پاس کافی طاقت نہیں ہے۔ چنانچہ شہنشاہ نے ان حالات میں ہی بہتر جانا کہ باغیوں کو معاف کر دی اور 2 مارچ کو وہ آگرہ کے قریب ککرالی کی طرف روانہ ہوا تاکہ نگر چین نامی مضافاتی محل میں جا کر، جو کہ بہت ہی سلیقے اور خوش ذوقی سے تعمیر کیا گیا تھا، وہاں قیام کر لے۔ اکبر کا بھائی مرزا حکیم، جس کو بدخشاں کے حاکم سلیمان مرزا نے حملہ کر کے کابل سے نکال دیا تھا، اکبر سے مدد حاصل کرنے ہندوستان آیا۔ اکبر نے بخوشی پنجاب کے افسروں کو حکم دیا کہ وہ اس مصیبت کے وقت حت المقدور مرزا کی مدد کریں۔ اسی عرصے میں مرزا نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اس نے اپنے ماموں فریدون کے بہلانے پھسلانے پر ازبک بغاوت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پنجاب پر حملہ کر دیا۔ چونکہ حملہ ناگہانی تھا اس لیے شدید مزاحمت نہ ہو سکی اور مرزا راستے میں بھیرا کو لوٹتا ہوا لاہور کا محاصرہ کرنے پہنچ گیا۔ یہ خبر پا کر اکبر غصے سے بے تاب ہو گیا اور اس نے 17 نومبر کو آگرہ سے اپنے بھائی کی بغاوت کو کچلنے کے لیے کوچ کر دیا۔ ابھی اکبر مشکل سے دریائے ستلج کے قریب پہنچا تھا کہ اسے خبر ملی کہ مرزا لاہور کا محاصرہ توڑ کر کابل واپس چلا گیا ہے۔ مرزا ایک ساتھ سلیمان اور اکبر دونوں سے لڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کی ساری امیدیں اس خیال پر لگی ہوئی تھیں کہ اسے عمرہ کی حمایت حاصل ہوگی، کیونکہ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ عمرہ غیر مطمئن ہے۔ لیکن لاہور میں جس مخالفت کا اسے سامنا کرنا پڑا تھا اور جس سرعت سے اکبر اس کے مقابلے پر روانہ ہوا تھا، اس سے مرزا حکیم گھبرا گیا اور وہ برق رفتاری سے واپس ہو گیا۔ اس کے باوجود اکبر لاہور کی طرف بڑھتا چلا گیا اور اس نے ایک فوج مرزا کو تلاش کرنے اور گرفتار کرنے کے لیے روانہ کر دی۔ مغل فوج دریائے سندھ کے کنارے پر رک گئی کیونکہ اکبر کابل کے خلاف جنگ نہ کرنا چاہتا تھا۔ مرزا حکیم کی فوری واپسی اکبر کے لیے خوش قسمتی کا باعث ثابت ہوئی۔ اگر وہ ہندوستان میں کچھ عرصے اور رہ جاتا تو حالات اس کے لیے اور بھی سازگار ہو جاتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب جب کہ اکبر پنجاب کی طرف متوجہ ہوا تھا تو یوپی میں سنبھل سے لے کر جونپور تک بغاوتیں بھڑک اٹھی تھیں۔ ایک طرف تو سنبھل کے مرزا کھلی بغاوت پر آمادہ تھی، دوسری طرف ازبکوں نے ایک بار پھر ہتھیار اٹھا لیے
اور گرہ کتنگا کا فاتح آصف خان بھی ان کے ساتھ مل گیا تھا۔ ازبک پہلے ہی مرزا حکیم کے نام کا خطبہ پڑھ چکے تھے۔ اب اکبر دونوں طرف سے سلگتی ہوئی آگ میں گھرا ہوا تھا اور حالات خطرناک ہو چکے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہیمو کے زمانے کے بعد سے اکبر نے اس قدر مشکل حالات کا کبھی سامنا نہیں کیا تھا، لیکن اکبر کی قسمت کا ستارہ بلند تھا۔ باغیوں کے پاس کوئی ٹھوس منصوبہ نہ تھا، لہٰذا وہ اپنے عمل میں متحد نہ ہو سکے۔ محمد سلطان مرزا باپ کی طرف سے براہ راست تیمور کے لڑکے عمر شیخ کی نسل سے تھا اور اس کی ماں سلطان حسین بائقرہ کی لڑکی تھی۔ وہ الغ بیگ مرزا اور شاہ مرزا کے ماتحت رہ چکا تھا۔ انہوں نے اپنی باغیانہ سرگرمیوں کے سبب ہمایون کو کچھ پریشان بھی کیا تھا، لیکن ہمایون نے انہیں معاف کر دیا۔ الغ مرزا کو ہزارہ کے افغانوں نے قتل کر دیا تھا۔ اس نے 2 لڑکے سکندر مرزا اور محمد سلطان مرزا چھوڑے تھے۔ ہمایون نے ان دونوں لڑکوں کو الغ مرزا اور شاہ مرزا کے القاب سے نوازا۔ جب اکبر تخت نشین ہوا تو اس نے محمد سلطان مرزا کو، جو اب بوڑھا ہو چکا تھا، سنبھل میں اعظم پور کی جاگیر عنایت کی۔ اس ضعیف العمر سردار نے ایک اور شادی کر لی اور اس کے کئی بچے ابراہیم حسین مرزا، محمد حسین مرزا، مسعود حسین اور عقیل حسین پیدا ہوئے۔ شہنشاہ نے ان میں سے ہر ایک کو جاگیریں بخشیں، لیکن شاہی خاندان کے شہزادے ہونے کے سبب ان کے اخراجات ان چھوٹی چھوٹی جاگیروں سے پورے نہ ہوتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تلوار کی مدد سے اپنی قسمت کو بدل ڈالے۔ مرزا حکیم کے حملے، یو پی میں بدامنی اور اکبر کی پائے تخت سے غیر حاضری نے ان شہزادوں کو یہ موقع فراہم کیا کہ شہنشاہ کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں۔ الغ مرزا، شاہ مرزا، ابراہیم حسین اور محمد حسین نے سلطنت کے بعض علاقوں پر ہاتھ ڈالا، لیکن جاگیرداروں نے انہیں فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب یہ لوگ خان زماں کے پاس گئے، لیکن اس نے ان کے ساتھ اتنی زیادہ بے توجہی برتی کہ وہ اسے خیر بات کہہ کر راستے میں لوٹ مار کرتے ہوئے آگے بڑھے اور نیم کھار کے جاگیردار کو شکست دے کر دہلی کی طرف قدم بڑھایا۔ چونکہ دہلی ایک زبردست قلعہ بند اور مستحکم شہر تھا، اس لیے انہوں نے مالوا پر چڑھائی کر دی۔ مالوا کا صوبیدار اس وقت علاقے سے غیر حاضر تھا اور شہنشاہ کے پاس پنجاب گیا ہوا تھا۔ ان باغیوں نے جنگ کرنے کے بعد مالوا پر قبضہ کر لیا۔ ادھر ازبک سردار کھلی بغاوت پر آمادہ تھی۔ انہوں نے مرزا حکیم کے نام کا خطبہ پڑھا تھا اور وسیع پیمانے پر منصوبہ بنا چکے تھی۔ انہوں نے مرزاؤں کی لامحدود طاقت اور آصف خان کی لیاقت اور وسائل سے، جسے اکبر نے گرہ کتنگا کے صوبیداری سے علیحدہ کر دیا تھا اور وہ ازبکوں کے ساتھ مل گیا تھا، اپنے حق میں فائدہ نہ اٹھا کر غلطی کی۔ اب مرزا مالوا کی طرف چلے گئے اور آصف خان بھاگ کر شہنشاہ سے آن ملا۔ شہنشاہ نے کشادہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ باقی ازبک برادران اب اپنے ہی بل بوتے پر کھڑے تھے۔ لکھنؤ میں سب ازبک سرداروں سے مل کر ایک جلسے میں جنگ کا ٹھوس منصوبہ تیار کیا۔ ان کے اقدامات بڑی حد تک کامیاب رہے، کیونکہ جونپور سے قنوج اور اودھ سے کھڑا تک کا سارا علاقہ ان کے رحم و کرم پر تھا۔ خان زمان نے خود قنوج کے صوبیدار کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اکبر کو اس خبر سے بہت زیادہ پریشانی نہ ہوئی۔ مرزا حکیم کے چلے جانے سے اکبر کی پریشانی کم ہو گئی تھی۔ اب وہ داخلی خطرات سے نمٹنے کے لیے اپنی پوری توجہ مبذول کر سکتا تھا۔ مارچ 1567 عیسوی میں اکبر لاہور سے چل کر آگرہ پہنچا اور یہاں اسے ازبکوں کی بغاوت کی تفصیلات کا علم ہوا۔ وہ 6 مئی کو باغیوں کے کچل دینے کا مصمم ارادہ کر کے آگرہ سے روانہ ہو گیا۔ اس مرتبہ اس نے منعم خان کو آگرہ میں ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس کے دل میں ازبک برادران کے لیے ہمدردی کا جو جذبہ تھا، اس کی وجہ سے اکبر کے پچھلے مارکوں میں کمزوری پیدا ہو گئی تھی۔ جب خان زمان نے شہنشاہ کی آمد کی خبر سنی تو اس نے قنوج کا محاصرہ اٹھا لیا اور اپنے بھائی بہادر خان سے، جو کہ آصف خان اور مجنون خان کا مانک پور میں محاصرہ کیے ہوئے تھا، ان سے جا ملا۔ شہنشاہ 20 جون کو 6000 سواروں کا ایک دستہ محمد قلی اور راجہ ٹوڈر مل کی سرکردگی میں سکندر خان کے مقابلے میں اودھ کی طرف بھیج کر خود خان زمان کی تلاش میں روانہ ہوا۔ اسے رائے بریلی پہنچ کر آصف خان کے ایک خط سے پتہ چلا کہ ازبک برادران محاصرہ اٹھا کر چلے گئے تھے اور چاہتے تھے کہ مالوا جاتے ہوئے گوالیار پر قبضہ کر لیں۔ اب شہنشاہ نے باغیں موڑی اور ساری رات اور آدھے دن چل کر مانک پور پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ ازبک برادران گنگا پار کر چکے ہیں۔ شہنشاہ 1500 تجربے کار سواروں کو لے کر فوراً تیزی کے ساتھ دشمن کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔
اس وقت دریائے گنگا میں سیلاب آیا ہوا تھا، لیکن شہنشاہ نے اپنا ہاتھی دریا میں ڈال دیا اور دریا پار کر لیا۔ ازبیکوں کو اس بات کی قطعاً خبر نہ تھی کہ شہنشاہ ان کے پڑاؤ کے اس قدر قریب آ چکا ہے، چنانچہ وہ لوگ رات بھر عیاشی اور مستی میں گزارے۔ دن نکلنے سے پہلے شہنشاہ کی فوجیں پوری طرح لڑائی کے لیے صف آرا ہو چکی تھیں اور طبلِ جنگ بجا دیا گیا تھا۔ اب ازبیک برادران کو پتہ چلا کہ وہ کس کے مقابلے میں کھڑے ہیں، چنانچہ وہ لوگ خود کو بدترین انجام کے لیے آمادہ کر کے سخت ترین جنگ پر کمر بستہ ہو گئے۔ 8 جون 1567 عیسوی کو فتح پور سیکری کے مقام پر، جو کہ کڑا سے جنوب مشرق میں 7 میل کے فاصلے پر واقع ہے، زبردست جنگ ہوئی۔ جنگ کی گرما گرمی میں بہادر خان اتفاقاً گھوڑے سے گر گیا اور گرفتار کر لیا گیا۔ خان زماں کے 2 کاری زخم آئے اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ بدقسمتی سے اسے کوئی نقصان نہ پہنچا اور وہ نین سکھ نامی ہاتھی کے پاؤں تلے، جس کا فیلبان سومناتھ تھا، کچلا گیا۔ بہادر خان کو شہنشاہ کے حضور پیش کیا گیا، لیکن بہادر نے کسی قسم کی ندامت کا اظہار نہ کیا اور گستاخانہ لہجے میں بات کی، چنانچہ اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ جو دستہ ٹوڈرمل کی قیادت میں اودھ بھیجا گیا تھا، وہ سکندر خان کو برابر دباتا رہا۔ خان زماں اور بہادر خان کی موت کی خبر نے باغیوں کے حوصلے پست کر دیے اور شاہی افواج کی ہمت بڑھ گئی۔ آخرکار سکندر خان رات کی تاریکی میں فرار ہو گیا اور اس کا تعاقب کیا گیا، لیکن وہ گورکھپور ہوتا ہوا بہار کی جانب چلا گیا، اور چونکہ شاہی افواج کو سرحد پار کرنے کا حکم نہیں ملا تھا، لہٰذا وہ واپس آ گئیں۔ جب سکندر خان کو بنگال میں اپنی جان کا خطرہ نظر آیا تو وہ منم خان کے پاس پہنچا، جس کی درخواست پر شہنشاہ نے سکندر خان کو معاف کر دیا اور لکھنؤ کی جاگیر عطا کی، اور پھر اگلے سال 1571 عیسوی میں سکندر کا انتقال ہو گیا۔ شہنشاہ الہ آباد سے بنارس کے راستے جونپور چلا گیا۔ خان زمان کی جاگیریں منم خان کو عطا ہوئیں اور اسے پایہ تخت سے بلا کر ان پر قبضہ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اب مشرقی اضلاع میں امن قائم ہو گیا تھا، چنانچہ اکبر 18 جولائی کو پایہ تخت کی طرف واپس ہو گیا۔ ازبیکوں کی بغاوت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ شہنشاہ اور امراء کے درمیان کشمکش کا طویل دور ختم ہو گیا۔ یہ سلسلہ 1560 عیسوی میں بیرم خان کی برطرفی کے بعد شروع ہوا تھا اور پورے 7 سال تک جاری رہا۔ شہنشاہ نے اس کشمکش کے دور میں اپنی عزت، وقار اور اقتدار کی حفاظت کی۔ اس نے اپنے ماہرانہ سیاسی تدبر، صبر، حوصلے اور بے انتہا قوت اور عزم راسخ سے کام لے کر دشمنوں پر قابو پا لیا تھا۔ اس کشمکش کے آخری 2 سال یعنی 1565 سے 67 عیسوی تک سخت پریشانی اور آزمائش میں گزرے تھے، اور یہ بات بلا خوف و تردید کہی جا سکتی ہے کہ پانی پت کے بعد سے شہنشاہ نے اتنی مصیبت کے دن کبھی نہ گزارے تھے۔ اگر اکبر ان مصائب کے سامنے جھک جاتا تو ہندوستان کی تاریخ پوری طرح بدل گئی ہوتی، لیکن قدرت کو یہی منظور تھا کہ وہ مغل سلطنت کو پائیدار بنانے کے لیے طویل عرصے تک زندہ رہے۔